ایک بات بتائیے، بشٹم نگر کا اگر کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو، کام کرتا ہو، اور ایک آدھ سال کے بعد بشٹم نگر آتا ہو، اور دوسرا آدمی یہاں سے دلی گھومنے گیا اور آپ سے ملا، اور جب وہ بشٹم نگر آنے لگا تو آپ نے کہا لو یار گھر جا رہے ہو نا گاؤں کہ ہاں، لو ایک ساڑی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا. آپ نے 3,000 کی، 4,000 کی، 5,000 کی خوبصورت ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی کہ تم گاؤں جا رہے ہو بشٹم نگر، جا کے میری بیوی کو دے دینا. یہ اب آپ کا دوست ساڑی لے کر جب بیوی کے پاس آیا آپ کی بیوی کو ساڑی دیتا ہے کہ لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے ساڑی دلی سے بھیجی ہے، تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس کی تعریف کرے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی تعریف کرے گی کیونکہ اس نے بھیجی ہے. لیکن اب وہ شوہر کی تعریف نہ کر کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرے. ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں آپ، اتنی دور سے میرے لیے ساڑی لے آئے. ارے اس نے تو بھیجا، لے کے تو آپ آئے ہیں نا. آئیے چائے پیجیے، اور گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی اس کے ساتھ کھول دے. اور آپ کو اگر پتہ چل گیا دلی میں بیٹھے بیٹھے کہ کمبخت ساڑی تو میں نے دی اور تعریف اس کی کر رہی ہے، اس کو چائے پلا رہی ہے، گھر میں گھسڑ رہی ہے، داخل کر رہی ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ لفٹ دے رہی ہے، فون کر کے اس کو شکریہ میرا ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، اتنی دور سے بھی آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرے، میں جو ساڑی دے رہا اس کی تعریف کر رہے. آپ دلی میں سن لیں گے اگر یہ خبر تو آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ ہاں تک صحیح ہے. وہیں سے بیٹھ کے فون کریں گے، اے کون بولے چڑے ڈائن، ساڑی میں نے بھیجی تعریف اس کی کر رہی ہے، طلاق طلاق طلاق، دی گولی تینوں دھائیں سے طلاق طلاق طلاق. آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ساڑی آپ دے رہے ہیں، دوست لا کر دے رہا ہے، آپ کو چھوڑ کر بیوی آپ کے دوست کی تعریف کر رہی ہے. تو سوچو اور تصور کرو کہ اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ میاں اور بیوی ملتے ہیں، اس قطرے کے اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں، مضغہ ہم بناتے ہیں، جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں، آنکھیں ہم بناتے ہیں، دماغ ہم بناتے ہیں، کھوپڑی ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، انگلی کے پور ہم بناتے ہیں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب لائٹ ہم بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم دیتے ہیں. اس اندھیری کوٹری کے اندر اس بچے کو آکسیجن میں پہنچاتا ہوں، سارے کام ہماری قدرت کرتی ہے، ہماری کاریگری کرتی ہے. اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو کہہ دو کہ بریلی والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا. سوچو سب ہم کریں، سب ہم کریں اور نام ہماری کسی بندے کا لیا جائے. اللہ رب العالمین بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تم اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ان کی نافرمانی مت کرنا. ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت یہیں چھوڑ کے نکل جاؤ. ہم نے جو کمایا، جرجیت صاحب نے جو بھی کمایا اپنی محنت سے کمایا، اور میرے باپ یہ کہے اپنی کمائی یہیں رکھ اور چل نکل ہمارے گھر سے بھگ. اس کے باوجود ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. زندگی بھر کا کمایا ہوا مال اپنے باپ کے قدموں پہ ڈال کر اور وہ کہے نکل ہمارے گھر سے، تو ہمیں نکلنا پڑے گا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تم دونوں کو وہ دونوں تمہیں حکم دیں. وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم نکلو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو طلاق دو، یا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے،
تو تمہیں اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے جنگل میں، بیوی نکل کے آئیں، دیکھا ایک بڈھا کھڑا ہے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے۔ کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، بہت برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں جب تمہارے پتی گھر میں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تم کو سلام کہا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو سامنے لگی ہوتی ہے چوکھٹ، کا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل کی بیوی کہتی بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ارے ہوا بھی آتی ہے گرمی میں، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا ہے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو پوچھا، بیوی نے کہا کوئی بڈھا آیا تھا، کہا اچھا، انہوں نے سلام کہا، اسماعیل سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے باپ، اچھا سلام کہا، کہاں، اچھا اور کیا کہا؟ اور کیا، وہ بڈھا تھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کہا نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے پتی سے کہنا، شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا میری بیوی گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا؟ کہاں، کیوں، کیا کچھ پوچھا تھا اس نے؟ کہا پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا، تو میں نے بتا دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، ایک ٹائم کھا لو ایک ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، تو جو تھا گھر کا حال وہ بتا دیا۔ کہا میری بیوی وہ بڈھا میرا باپ تھا، اور تم نے یہ کہہ کر ناشکری کر دی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جس حال میں ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جیسا بھی اس نے رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی شکر گزار ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر میرے باپ کو بہکا دیا، وہ سمجھ گئے کہ تم ناشکری ہو۔ جو اپنے رب کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے پتی کی شکر گزار کیسے ہو سکتی ہے؟ یا جو اپنے پتی کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے رب کی شکر گزار کیسے بن سکتی ہے؟ آئے میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے جو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیوی بدل دینے کی بات کی ہے، یعنی تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر طلاق کی، گھر کا حال چال ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں۔ ایک مہینے کی تنخواہ لے کے شوہر گھر پہ آیا کہ خالی ہاتھ چلے آئے، تو فیئر اینڈ لولی نہیں لائے، پاؤنڈز لانا چاہیے تھا، چلے آئے ایسے ہی خالی ہاتھ، اور شوہر پوری زندگی بیچارہ کما کما کر کھلاتا رہے، ایک دن بیچاری کو ٹائم سے کھانا نہ ملے، یا ایک دن ٹائم سے اس کا میک اپ کا سامان نہ آئے۔ اچھا پڑوسی کی شادی میں ایسے جاؤں گی، ہم ہی چڑیل لگیں گے، تم نے کیا کیا بتائیے؟ ہماری سہیلی کی شادی ہے اور ہم ایسے جائیں گے؟ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں پریشان ہوں۔ اس شوہر کے دل پہ کیا بیتتی ہے، جبکہ شادی میں تمہیں نئے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا حق شوہر کے سامنے ہے۔ یہ عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے، نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے، گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی۔ کبھی جاؤ گھر میں، صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، سلوار گھسی ہوئی ہے، برتن مانج رہی ہے، قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے، اس کو پہلے سے بند سور کر تیار رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے۔ گھر میں رہے گی بھنگن بن کر، اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر۔ عجیب دستور ہے، شوہر لا رہا ہے
کما رہا شوہر اور دیکھ رہے پڑوسی، دیکھ رہے گاؤں والے، دیکھ رہے محلے والے. یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم. ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا حضرت ام سلیم سے. حضرت ابو طلحہ کا بیٹا، اے بیٹا کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہوا؟ پیشاب لگ رہا تو جاؤ نا، کہ یہی کرو گے؟ جاؤ جاؤ، شادی ہو گئی تمہاری؟